ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نا فصیل ہے نام ہر سرا تیرا فرش ہے وہی بوریا تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا. تیری سادگی ہے کمال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں ہوں مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی. کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری. تیری سادگی ہے کمال ہی. صلو علیہ
वालिह। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख़याल ही। सल्लु अलैहि वालिह, सल्लु अलैहि वालिह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम, क्योंकि आज सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उस्ताद ही मौजूद हैं। हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आज का हमारा यहाँ मिल बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह उस मकसद को पूरा करें। हमारी ज़िंदगियों में आसानी अल्लाह ताला पैदा करे, खुशगवार हमारी ज़िंदगी हो। और जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह हमें वो सिरात मुस्तकीम दिखा दे। मैं बताता चलूँ कि आज हम किस वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हर बशर जानता है तकरीबन साल या 1.5 साल से तालीमी इदारे बंद हैं। दुनिया के तमाम निज़ाम चल रहे हैं सिवाय एक निज़ाम के, जिसको तालीम कहते हैं। ये ऐसा निज़ाम जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारने के गुण हमें आते हैं और उसी को बंद कर दिया गया। हम किसी को दोष नहीं देते, हम अपने आप से ही ये पूछते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं कि हम इस इदारे को ज़िंदा रख सके। बहरहाल तकरीबन 12, 14, 16 महीनों के बाद आज हमें अल्लाह ने फिर तौफीक दी कि हम अपने आप को जगा सकें, लोगों को जगा सकें कि हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे वो मकसद कहीं भूल तो नहीं गए। आज की नशिस्त के बारे में बताता चलूँ। तकरीबन 5 घंटे की हमारी ये नशिस्त होगी और उसमें 2 या 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। उसके दूसरे सेगमेंट में इंशाअल्लाह मैं, अगर मौका मिला, अल्लाह ने इजाज़त दी, वक्त इतना हुआ, तो कुछ बातें आपके गोश गुजार इंशाअल्लाह मैं करूँगा। मेरा आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दी है आसिफ बाजवा साहब ने, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने कुरान पाक की वर्कशॉप का आज एहतमाम किया है और मशकूर हैं मेहमानान गिरामी का। हम ये एक किसी छोटे कमरे में भी कर सकते थे, 50-60 लोग वहाँ पर आ सकते थे इंग्लिश लैंग्वेज क्लब में, ELC में। लेकिन हमने इस किताब को बेहतरीन किताब जब कहा है तो फिर हमने इसको बेहतरीन माहौल भी देना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तो ये बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाना, मुजादला करना, डिस्कशन करनी, इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म का भी होना मौजूद है। मैं फिर अपने आप को आज रिमाइंड करवाता चलूँ, कुरान हकीम, फुरकान हमीद, अल खुदा, द लास्ट टेस्टामेंट इज़ द बुक दैट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड दिस वर्ल्ड। ये एक ऐसी किताब है जिसने इस दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया। अब हम इसको अहमियत 100 में से 5 नंबर की भी अहमियत हम नहीं देते। मैं फिर बताता चलूँ, तारीख़ के औराक को पलटिए, देखिए, एक सफ़ा भी अगर आपकी नज़र से गुज़रे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे, दंग रह जाएंगे कि ये ऐसी किताब जिसने कोई एटम बॉम्ब नहीं बनाया, ये ऐसी किताब जिसने कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, ये ऐसी किताब जिसने इस तरह की रेवोल्यूशन लेकर आई कि कोई दुनिया का एक भी कोना बाकी नहीं बचा जो रोशन नहीं हुआ। और हम चले हैं उन कुतुब की तरफ जिन्होंने हमें इस दुनिया में भी मुसर्रत नहीं दी। ये भी एक चैलेंज। हम चूँकि मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, और हमारी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले इसको हम अपनी ज़िंदगी पर लागू करें और फिर अपने अहलो अयाल की ज़िंदगियों में इसको लागू किया जाए और फिर पूरी दुनिया में।
شاید بہت سے ایسے اساتذہ کرام آج موجود ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں تو اردو پڑھا نہیں ہاں، میں تو انگریزی پڑھا نہیں ہاں، تو منو کا جیسے بلا لیا نے. تو یہ جان بوجھ کر بھی ان کو بلایا گیا کہ انگریزی سے بڑھ کے بھی دنیا میں ایک چیز ہے جو کہ آپ کی سیلری بڑھا سکتی ہے. ریاضی سے بھی ایک اہم ایک چیز ہے جو آپ کی سیلری بڑھا سکتی ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی اور زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے. لیکن میں پھر اللہ سے دعا کروں گا کہ کوئی ایک ایسا لمحہ ایسا آئے آج کی اس محفل میں کہ ایک قطرہ قرآن پاک کا ہمارے دلوں میں اترے اور پھر اس کی چاشنی آپ ساری زندگی محسوس کریں. سفید رنگ کا جب دودھ ہوتا ہے اور نیلے رنگ کا ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا پھیل جاتا ہے، ایک قطرہ ہی اس کو نیلا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اب ہم نے قرآن پاک کو، میں آپ کو پھر آج سے 15 16 17 20 سال پیچھے لے چلوں تو ای ایل سی اور کڈس کلب گرامر اسکول کی جو اسپیشیلٹی ہے، جو ہماری اصل دوائی ہے، وہ انگریزی اور اسلامیات ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا، بلکہ انگریزی بھی ہمیں پڑھانا نہیں آتی. اللہ نے ہمیں عزت جو ماڑی موٹی دی ہے، ہم اس کا اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے. امہات المومنین ہماری مائیں، اس سے بڑھ کے میں کوئی مثال آپ کو نہیں دے سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کے کوئی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کے لیے وہ نمونہ ہے، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. جب آپ کے لیے امہات المومنین نمونہ ہیں تو پھر ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیے کہ ان کے پاس کیا تھا زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سوائے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے. کچھ بھی نہیں تھا. They didn't have luxurious life. ان کے پاس اس طرح کی آسائشیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام بانٹ رہے ہیں، جا کے تم بھی لے آؤ، آپ بھی لے آئیں جا کر. ساری دیہڑی چکی کوٹ کر دیاں صفائیاں کر تھک جانی ہیں، پھر تمہیں کوئی غلام لا لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، اپنی بیٹی غلام کے لیے ریکویسٹ کی، عرض کی کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اس سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں کہ تیتی ہری سبحان اللہ پڑھ، تیتی ہری الحمدللہ پڑھ، تیتی چوتی ہری اللہ اکبر پڑھ، پھوک مار تلیاں دیتے پورے جسم تے پھیر لے، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. نعرے نبی دے مارنے نے تے عمل اسی ولایت والی زندگی تے کرنا. اور ولایت والی زندگی دے وچ بھی کار نوکرانے کوئی نہیں ہوندی. میں ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی کہ جب نعرے ہم نے قرآن و حدیث کے مارنے ہیں، لیکن جو پھر دوائی ہے وہ اپنی مرضی کی لینی. لیکن اس کے لیے توکل ضروری ہے کہ ان کے لیے ڈبل بیڈ جو آج کل ہمارے پاس ہے وہ تو نہیں تھا. ان کے پاس تو ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی، ان کے پاس تو اٹیچ باتھ روم نہیں تھا، ان کے پاس تو ڈو صابن نہیں تھا، ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں سی ہے کولگیٹ والی، نہ ہی تہاڈا جڑا آئل ہے. مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے. لیکن قطعی طور پر کسی طرح کی بھی کوئی شکایت نہیں تھی. لیکن پھر میں کہوں کہ وہ ایک ایسا نبی، ایک ایسا عظیم انسان جس نے اس پوری دنیا کو ریولوشنائزڈ کیا، کیا نہیں بدلا. آئلی زندگی بدلی، معاشی زندگی بدلی، معاشرتی زندگی بدلی، اقتصادی زندگی بدلی. اور آج جب کوئی بات بھی کرتا ہے ایک بہترین انسان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نمونہ ملتا ہی نہیں ہے انگریزوں کو بھی. اور ہم ہار ہوئے. آئیے آج کے دن کو ایک عظیم دن بنائیں، اپنی زندگیوں کو عظیم دن بنائیں. اور ای ایل سی کڈس کلب گرامر اسکول اور اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو اس کا مشن ہے اس کو اپنی تلیاں تے رکھو اور پھر دیکھو کیسے طاقت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ہم اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے we've been together again inshallah today and we are going to conquer this world. ہم نے اس دنیا کو اپنے قبضے میں لینا. اس لیے خواتین و حضرات ہم سے تعاون کیجئے، اپنے آپ سے تعاون کیجئے، اپنے گھر والوں سے تعاون کیجئے، اپنے بہن بھائیوں سے تعاون کیجئے، ہمسایوں سے تعاون کیجئے، اور آئیں یکجاں ہو کر پھر سے اپنے آپ کو منظم کریں اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اس مقصد کو پا لیں. میکسیمم زندگی 60 یا 70 سال ہے، 80 سال ہے، چلو 100 سال بھی لا کے تے پھر بھی ویزا تے لگنا ہی ہے. دنیا میں کوئی کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، ایک حقیقت کو ہر انسان مانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسا مر جانا ہے. کب یہ کسی کو نہیں پتا. Let's make our lives beautiful inshallah.
اوکے سائنس اور انگلش کی بھی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑیاں کڑیاں سائنس تے انگریزی تے ریاضی پڑھاਉਣ والی نے کہن گے کی ہو گیا میں رکشے والے نوں فون کر دینے کہ منوں لے جاؤ. وہ بات بھی ہوگی لیکن جب ہم قرآن پاک کو طاقت دیں گے تو اس سے ہمیں طاقت بھی ملے گی. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی اس سے بڑھ کے کسی اور دوائی سے نہیں ملے گی. آزما کے دیکھ لیجیے انشاءاللہ. میں پھر مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی کا. تو آج ہم سیکھیں گے انگلش سیکھنے کے لیے ہم ولایت جاتے ہیں, امریکہ افریقہ جاتے ہیں, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے اسی تے دوڑ اپنی مسجد تک بھی نہیں لاندے. اگر لگا بھی لی ہر چیز میں ماڈرنزم ہے. آج آپ نے جتنے بھی کپڑے پہنے کوشش آپ نے اور ہم نے یہی کی کہ نویں پا کے جائیے. تے قرآن پڑھنا تے دادی دا قرآن پاک لے کے دادی تے پڑھنا. بڑی پیار ہے دادی دے نال, دادی نال پیار ہے, قرآن نال پیار نہیں. کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی ماڈرن میتھڈ دنیا میں موجود ہیں. اب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اقبال فرماتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. قرآن میں اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار. آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا کیریکٹر کیسا ہوگا؟ ماڈرن ہوگا. تیسی اور کڑے میگزین پڑھتے رہنا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك